عید کا دن تھا، سب مسکرا رہے تھے، مگر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھا تو پورا منظر بدل گیا۔ پھر آگے کیا ہوا، شروع کرتے ہیں اس واقعے کو۔ مدینہ کے آسمان میں ابھی ہلکی اندھکار چھائی ہوئی تھی۔ مسجد نبوی کے میناروں سے صرف فجر کی سریلی اذان گونج رہی تھی۔ شہر دھیرے دھیرے جاگ رہا تھا۔ آج تو عید الفطر کی صبح تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ دھیرے دھیرے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے کا دروازہ ہلکا کھلا ہوا تھا۔ وہاں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ختم کر چکے تھے۔ پھر انہوں نے خوبصورتی سے غسل کیا۔ انس رضی اللہ عنہ مسکراتے ہوئے بولے، یا رسول اللہ، آج تو عید کا دن ہے، آپ کون سا لباس پہنیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے مسکرائے اور فرمایا، انس، آج میں اپنا سب سے اچھا کپڑا پہنوں گا۔ اللہ پسند کرتے ہیں کہ ان کے بندے جب ان کی دی ہوئی نعمت کا اظہار کریں۔ انہوں نے الماری کھولی اور اپنا صاف سفید کپڑا نکالا۔ مہنگا نہیں تھا، لیکن بہت ہی سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ سر پر پگڑی باندھی۔ انس رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی جی خوشبودار مسک لگا رہے ہیں، پھر وہاں کھجور کھانے بیٹھے۔ انس رضی اللہ عنہ نے غور کیا کہ انہوں نے 3 کھجور کھائیں۔ انس رضی اللہ عنہ بولے، آپ نے 3 کھجور کھائیں یا رسول اللہ؟ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں انس، عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ کھانا اچھا ہوتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر عید کی اسی صبح اچانک کچھ بچے کھیلتے کھیلتے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے آ پہنچے۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ان کے بدن پر اب بھی وہی پرانے کپڑے ہیں۔ عید کا دن ہے، پھر بھی ان کے تن پر نئے کپڑے نہیں۔ وہ معصوم آوازوں میں بولے، ارے حسن اور حسین، آج تو عید ہے، دیکھو ہم سب نئے کپڑے پہن کر آئے ہیں، لیکن تم دونوں تو دیکھو اب بھی وہی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہو۔ کیا تمہیں نئے کپڑے نہیں ملے؟ کیا تمہاری امی تمہارے لیے نئے کپڑے نہیں لائی؟ یہ باتیں سن کر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس دوڑتے ہوئے کمرے کے اندر چلے گئے۔ بھاگتے ہوئے سیدھا اپنی امی کے پاس پہنچے اور پکارنے لگے، اماں اماں، سب باہر کھڑے ہیں، ہمارے دوست وہ سب عید کے کپڑے پہن کر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے، ہمارے نئے کپڑے کہاں ہیں؟ ہم بھی پہن کر عید کی نماز میں جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے دونوں بیٹوں کی ایسی درد بھری پکار سن کر ساکت رہ گئیں۔ ان کے جگر کے ٹکڑے دونوں بیٹے ان کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل جیسے مروڑ کھانے لگا، چہرہ جڑ پڑ گیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے لیے کوئی نیا لباس نہیں ہے۔ گھر میں جو کچھ تھا وہ سب تو ختم ہو چکا تھا۔ جو کمائی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے ہی غریبوں اور محتاجوں میں تقسیم کر چکے تھے۔ پھر بھی انہوں نے خود کو سنبھالتے ہوئے نرم آواز میں کہا، میرے لالو، تم دونوں نے ابھی غسل نہیں کیا، پہلے اچھے سے غسل کر لو۔ تمہارے نئے کپڑے درزی کی دکان پر ہیں، وہ جیسے ہی سلائی پوری کرے گا میں تمہیں پہنا دوں گی، پھر تمہیں خوشبو لگا کر عید کی نماز میں بھیجوں گی۔ اب جاؤ پہلے غسل کر کے آؤ۔ اماں کی بات سن کر حسن اور حسین رضی اللہ عنہ خوشی سے جھوم اٹھے۔ دونوں معصوم دوڑتے ہوئے غسل کرنے چلے گئے۔ ان کے نادان دلوں نے اماں کے درد کو محسوس نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اب خود کو روک نہ سکیں، دروازے کی آڑ میں ہی بیٹھ گئیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پورا جسم کانپ رہا تھا۔ دونوں ہاتھ اٹھا دیے آسمان کی طرف۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سجدے میں گر پڑیں، روتے روتے اپنے رب سے فریاد کرنے لگیں۔ ان کی آنکھوں کے آنسوؤں سے سجادہ بھیگ چکا تھا۔ آواز میں ایک کرب تھا، ایک ایسی پکار تھی جو آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے ان سے کہہ دیا ہے اگر وہ پوری نہ ہوئی تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ یا اللہ، میرے منہ سے جھوٹ نہ نکلے، ان کے معصوم دل کو ٹھیس نہ پہنچے، تیری رحمت کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اب بھی سجدے میں رو رہی تھیں، ان کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اللہ کے سامنے اتنی سمرپت ہو گئی تھیں کہ آس پاس کی ہر چیز کو بھول چکی تھیں۔ ٹھیک اسی وقت اچانک انہوں نے سنی چھوٹے چھوٹے قدموں کی آواز۔ 2 بچے دوڑتے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہے تھے۔ انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا، دروازے سے وہیں 2 معصوم داخل ہو رہے تھے۔ ان کے جگر کے 2 ٹکڑے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ۔ ان کے چہروں پر عجیب سی خوشی اور مسکان تھی اور ان کے ہاتھوں میں چمچماتے ہوئے خوبصورت نئے کپڑے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیرت سے دیکھتی رہ گئیں۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سمجھ ہی نہیں سکیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ تیزی سے ان کے پاس بڑھیں، ممتا سے دونوں کو سینے سے لگا لیا اور نرم آواز میں پوچھا،
میرے لالوں بتاؤ تو صحیح یہ کپڑے تمہارے ہاتھ میں کہاں سے آئے؟ دونوں بھائی مسکراتے ہوئے اپنی امی کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، اماں ہم غسل کر کے جیسے ہی کمرے سے باہر آ رہے تھے اسی وقت ایک شخص ہمارے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا، حسن حسین ذرا رک جاؤ۔ ہم رک گئے۔ پھر اس نے کہا، میں درزی کی دکان سے آیا ہوں، تمہارے نئے کپڑے تیار ہو گئے ہیں، یہ لو تمہارے کپڑے۔ اور اس نے یہ کپڑے ہمارے ہاتھ میں دے دیے۔ پھر ہم کچھ دیکھے بغیر دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر لوٹے۔ دروازے پر دستک دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا۔ علی رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور دیکھا ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین چمچماتے نئے لباس پہن کر عید کی نماز کی تیاری کر رہے ہیں۔ وہ حیرت سے رہ گئے، بے انتہا تعجب سے بولے، حسن حسین یہ اتنے پیارے کپڑے کہاں سے ملے تمہیں؟ میں نے تو کچھ نہیں خریدا، کیا تمہاری ماں نے دلائے ہیں؟ انہوں نے نظریں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف موڑ دیں اور سوال بھری آنکھوں سے پوچھا، فاطمہ تم نے کیسے ان کا انتظام کیا؟ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کپڑے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ تب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سر جھکا کر سارا واقعہ بیان کیا، بتایا کیسے بچوں نے کپڑوں کی فرمائش کی، کیسے انہوں نے مجبوری میں انہیں تسلی دی، کیسے سجادے پر بیٹھ کر اللہ کے حضور میں رو رو کر دعا کی، اور پھر کیسے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ نئے لباس لے کر لوٹے۔ سب کچھ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں چھلک اٹھی۔ تب انہوں نے کہا، فاطمہ تم سمجھ رہی ہو نا، یہ کوئی عام بات نہیں، یہاں اللہ کی قدرت نمایاں ہو رہی ہے۔ یقیناً وہ شخص اللہ کی طرف سے بھیجا گیا کوئی فرشتہ تھا، اس نے تمہاری دعا قبول کی اور جنت کے کپڑے لے کر آیا تمہارے بچوں کے لیے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ پہنچ چکے تھے۔ آپ نے عید کی نماز پڑھائی۔ نماز ادا کرانے کے بعد منبر پر تشریف لائے۔ چاروں طرف سناٹا چھا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مدینے کے لوگوں تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج کا دن صرف خوشی کا نہیں، ذمہ داری کا بھی ہے۔ پھر کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہے اور چاروں طرف دیکھا، سب بڑی توجہ سے سن رہے تھے۔ تب آپ نے فرمایا، یہ غریبوں کے کھانے کا انتظام ہے تاکہ عید کے دن وہ بھی بھوکے نہ رہیں۔ اللہ کی قسم، جس کے پاس مال ہے اور پھر بھی نہیں دیتا وہ میرا امتی نہیں۔ اس کے بعد نماز مکمل ہوئی۔ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے کھڑے ہو گئے، کوئی سلام کر رہا تھا، کوئی گلے مل رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مسکرا کر بات کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ جس راستے سے آئے کیا اسی راستے سے واپسی کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ہلاتے ہوئے فرمایا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، میں دوسرے راستے سے لوٹوں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو اور دونوں راستے میری عید کی نماز کے گواہ بن جائے۔ اس عید کے دن مدینہ منورہ میں ایک الگ ہی خوشی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب لوگ ایک دوسرے کی خبر لے رہے تھے، سلام کر رہے تھے، گلے مل رہے تھے، غریبوں کے گھر کھانے پہنچائے جا رہے تھے، یتیم بچوں کو نئے کپڑے پہنائے جا رہے تھے۔ مگر اس خوشی بھرے ماحول میں ایک شخص ایسا تھا جس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اور کوئی نہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ، اللہ سے ڈرنے والے بہادر اور رحم دل شخص حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ایک کونے میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ پرسکون تھا، لیکن آنکھوں میں اشک چھلک رہے تھے، یہاں تک کہ آنسو ان کی داڑھی پر گر رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں، جیسے کچھ کہہ رہے ہو لیکن آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ صحابہ حیران تھے۔ کچھ صحابی ان کے پاس گئے اور عرض کیا، یا امیر المومنین آپ رو رہے ہیں اس عید کی خوشی کے دن میں؟ آج تو عید ہے، خوشی کا دن، ہم سب تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور آپ تنہا بیٹھے رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں پونچھی، پھر گہری نظروں سے صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہاں آج خوشی کا دن ہے ان کے لیے جن کو یقین ہے کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی رحمت پا کر خوش ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں معلوم کیا اللہ نے میرے اعمال قبول کیے ہیں یا نہیں۔ صحابہ خاموش ہو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، برباد ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گہری سانس لی، ان کا گلا کانپ رہا تھا۔ انہوں نے کہا، رمضان کا مہینہ گزر گیا، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن مجھے نہیں معلوم کیا میرے یہ سارے اعمال اللہ نے قبول کیے یا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم کیا میرے گناہ معاف ہوئے یا نہیں۔
اگر میرے گناہ معاف نہیں ہوئے تو میں کیسے خوشیاں مناؤں، کیسے عید کے نئے کپڑے پہنوں، کیسے لوگوں سے گلے ملوں، جبکہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے میرے لیے کیا فیصلہ کیا ہے۔ صحابہ تب بھی خاموش تھے، سب نے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے کہا، سچ ہے، ہم نہیں جانتے کہ رمضان میں ہمارے اعمال قبول ہوئے یا نہیں، ہم بغیر جانے ہی عید کی خوشیوں میں مگن ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر پھر کہا، اے اللہ، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے، ہمیں ان لوگوں میں شامل مت کر جنہوں نے رمضان پایا لیکن اپنے گناہ معاف نہیں کروا سکے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز ادا کر کے صحابہ کو لے کر گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے صحابہ سے کہا، جاؤ دیکھو کوئی گھر خالی تو نہیں، میں نہیں چاہتا کہ عید کے دن کسی گھر میں کھانا نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنتے ہی تمام صحابہ نکل پڑے، سب کی خبر لی، جن کے گھر میں کھانا نہیں تھا ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی طرف بڑھے۔ وہاں پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر آ کر سلام کیا، یا اہل البیت۔ گھر کے اندر سے مسکراتی آواز آئی، وعلیکم السلام یا رسول اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر آ گئی، ان کی آنکھوں میں خوشی تھی۔ انہوں نے کہا، ابا آپ تشریف لے آئیے، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئی۔ گھر میں سکون تھا، بیچ میں ایک مٹی کے برتن میں کھجور، روٹی اور ایک ہانڈی میں گوشت پکایا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ہلکی سی پیاری مسکان دی۔ پھر انہوں نے کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فاطمہ بہت اچھا کیا، لیکن ذرا دیکھو تو ہمارے آس پاس کے گھروں میں کھانا ہے یا نہیں۔ فاطمہ حیران ہو کر بولی، ابا مجھے پتہ نہیں، لیکن ابھی حسن حسین کو بھیجتی ہوں خبر لینے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم آواز میں فرمایا، یہ عید کا دن ہے فاطمہ، ایسا دن جس میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا۔ آج کی خوشی صرف ہمارے گھر کی نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسن اور حسین کو بھیج دیا۔ حسن حسین ترنت دوڑ پڑے، وہ آس پاس کے گھروں میں گئے، کچھ دیر بعد واپس لوٹے۔ فاطمہ نے کہا، ابا 2-3 گھر خالی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو دیر مت کرو، یہ کھانا پہلے ان کے پاس بھجوا دو، پھر ہم کھائیں گے۔ اس کے بعد عید کی نماز، خطبہ اور مدینہ کے لوگوں کے ساتھ خوشیاں بانٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لوٹے۔ گھر کے دروازے پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا، وہ اس وقت گھر کے اندر کچھ کام کر رہی تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ چمک اٹھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی مسکان کے ساتھ ان کی طرف دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ کیا تم جانتی ہو آج کا دن کیسا دن ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بولے، تو آؤ آج میں تمہیں بھی خوش کروں، چلو تمہیں کچھ دکھاتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، کیا دکھائیں گے مجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کا ہاتھ نرمی سے پکڑا، پھر فرمایا، چلو مسجد نبوی کی طرف چلتے ہیں، وہاں تمہیں کچھ دلچسپ منظر دکھاؤں گا۔ پھر دونوں مسجد کے کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں حبشی صحابی ڈھال، تلوار اور لاٹھیاں لے کر جنگی مشق کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے پر جھپٹتے، پھر پھرتی سے پیچھے ہٹ جاتے۔ زمین سے گرد اڑ رہی تھی اور چاروں طرف لوگ انہیں حوصلہ دے رہے تھے۔ یہ ان کا عید کا جشن منانے کا طریقہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اشارے سے پاس بلایا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا موقع ایسا کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام سے کھڑی ہو کر دیکھ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہوئیں اور اپنا سر ان کے کندھے پر رکھ دیا۔ ان کے گال آپس میں چھو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانی موجودگی سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محفوظ اور عزت دار محسوس کرایا۔ کوئی انہیں نہ دیکھ سکے، اس کے لیے خود ہی ان کے لیے پردہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارا دیکھنا پورا ہو گیا؟ عائشہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولی، نہیں یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بعد میں اس واقعے کو یاد کر کے کہتی تھیں، مجھے دراصل زیادہ دیکھنے کی چاہت نہیں تھی، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کتنی دیر تک کھڑے رہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنا چاہتی تھی کہ ان کے نزدیک میری کیا اہمیت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے وہی خوشی کا منظر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دکھاتے رہے، یہاں تک کہ عائشہ نے خود کہا، یا رسول اللہ اب چلیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم مسکان کے ساتھ بولے، اچھا ٹھیک ہے عائشہ، چلو پھر گھر واپس چلتے ہیں۔ پھر دونوں دھیرے دھیرے گھر کی طرف لوٹے۔ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ دن اللہ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے،
खुशी का दिन है, भाईचारे का दिन है। जो इस दिन को अच्छे तरीके से गुजारता है, अल्लाह उस पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दिया कि ईद सिर्फ अपनी खुशी का दिन नहीं बल्कि दूसरों का गम दूर करने का दिन है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वाक़या। अगर आपको ऐसे वाक़या पसंद आए हैं तो हमारे चैनल जहांगीरी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।